آج کا دن ہمارے اور آپ کے لیے بڑا اچھا دن ہے، جس کو ہم 15 اگست کے دن سے یاد کرتے ہیں، یعنی یوم آزادی۔ اسی 15 اگست 1947 کو جمعے کا دن تھا اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور اسی 15 تاریخ کو ہمارا دیش آزاد ہوا تھا۔ آج اس دور کے اندر ہمیں اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے جو مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ سب سے اہم جس نے رول ادا کیا ہے وہ مسلمانوں نے ادا کیا ہے۔ یہ بتانا اسی لیے ضروری پڑتا ہے کہ آج ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا۔ آج کوئی مسلمان کا نام لے کر یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ مسلمان 1857 یا اس سے پہلے جنگ میں شامل تھا۔ ہم اپنی نسلوں کو یہ بتائیں کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے پرکھوں نے، ہمارے باپ دادا نے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو بتانا پڑے گا۔ اور جس طریقے سے اس 70 سالوں کے اندر مسلمانوں کی قربانی کو مٹانا چاہا اور مٹا دیا ہے، بہت کم یہ سننے کو ملتا ہے کہ مسلمانوں کے گنے چنے کچھ نام لیے جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے اس جنگ آزادی کے اندر جو سب سے اہم جس نے رول ادا کیا ہے، 200 سال کی لمبی لڑائی مسلمانوں نے لڑی ہے۔ ہم بس یہی سنتے ہیں کہ جنگ آزادی، سب سے پہلی جنگ آزادی وہ جنگ 1857 میں ہوئی تھی، ہم اسے پہلی جنگ سنتے آ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب ہم تاریخ کو پڑھیں گے، جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے، اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ 1857 میں نہیں بلکہ اس سے 100 سال پہلے 1757 نہیں 1754 میں یہ جنگ شروع ہو چکی تھی، جب انگریزوں نے اس ملک کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہوں نے اس ملک کے اندر کاروبار اور تجارت کرنا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے بنگال میں انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کو لگا کہ یہ انگریز اس ملک کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کی سلطنت کو ہڑپنا چاہتے ہیں۔ تب اس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ انگریزوں سے بغاوت کرنا ہر ایک بھارتی کے اوپر فرض ہے۔ سب سے پہلے نواب سراج الدولہ نے بنگال میں یہ جنگ کو انہوں نے شروعات کیا تھا۔ ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ 1857 یہ پہلی جنگ آزادی ہے، اور ہم نے تاریخ میں بھی یہی پڑھا ہے، اور تاریخ لکھنے والوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ 1857 سب سے پہلی جنگ آزادی کی لڑائی ہے۔ اس کو سب سے پہلی جنگ آزادی کی لڑائی کیوں کہا گیا کہ 1857 سے پہلے تقریباً 100 سال تک مسلمانوں نے تنہا انگریزوں سے مسلمانوں نے جنگ لڑی ہے۔ وقت کے حکمرانوں نے اپنی ٹیم کو لے کر، اپنی فوج کو لے کر اس ملک کے اندر انگریزوں کو باہر بھگانے کے لیے جنگ لڑی ہے۔ اس کو پہلی جنگ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 1857 کے اندر اس مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں نے بھی بھاگ لیا تھا، حالانکہ ان کے لیے یہ جنگ آزادی پہلی جنگ آزادی تھی غیر مسلموں کے لیے، کیونکہ انہوں نے پہلے 100 سال تک اس جنگ میں بھاگ نہیں لیا تھا۔ 1857 میں وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے تھے، اور 1857 میں 5000 غیر مسلموں نے شہادت عطا فرمائی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ مسلمانوں کی تعداد اس دن کتنی تھی؟ ٹوٹل 29,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ان 29,000 میں سے 5,000 غیر مسلم تھے، حالانکہ ان کے لیے یہ جنگ آزادی پہلی جنگ تھی۔ اسی لیے آج یہ کہا جاتا ہے کہ 1857 کی کرانتی اور 1857 کی جنگ سب سے پہلی جنگ تھی، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ تاریخ اپنے نوجوانوں کو، اپنے آنے والی نسل کو بتانا پڑے گا، کیونکہ وطن سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الوطن من الایمان، اس وطن سے محبت کرنا
जिस वतन में तुम पैदा हुए हो और जिस वतन की मिट्टी के अंदर तुम चले जाओगे, उस वतन से मोहब्बत करना तुम्हारे ईमान का एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्के के अंदर परेशान करके निकाला गया, तंग कर दिया गया, जीना दुश्वार कर दिया गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकल रहे हैं, बार बार मक्के की तरफ मुड़कर देख रहे हैं और क्या कहते हैं, ए मक्के की सरजमीन, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुझसे ज़िंदगी पर जुदा ना होता। अगर मेरा आज हुकूमत चलती, अगर मेरा आज राज चलता तो मैं तेरे से क़यामत तक मैं तेरे से जुदा नहीं होता। ये अल्लाह के नबी ने हमें पैगाम दिया है कि जिस वतन के अंदर तुम्हारी पैदाइश हुई है, जिस मुल्क के अंदर तुम रहते हो, इस मुल्क से मोहब्बत करना और उस मुल्क की हर एक एक चीज़ से मोहब्बत करना तुम्हारे ईमान का एक हिस्सा है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि 1857 की जंग आज़ादी से पहले मुसलमानों ने 100 साल तक, बल्कि 104 साल तक मुसलमानों ने जंग लड़ी है। हालांकि तारीख में ये सब कुछ मिटा दिया गया और हम मुसलमानों की वजह से मिटा दिया गया, क्योंकि हमारी लापरवाही की वजह से हमने आज तक कहीं भी इस बात को जिक्र नहीं किया। हमने इस बात में बहुत सुस्ती की कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को बताएं, लोगों को ये समझाएं कि ये 1857 से 104 साल पहले मुसलमानों ने जंग लड़ी है और इस जंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं वो मुसलमान शहीद हुए हैं। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला को शहीद कर दिया गया। 4 साल जो उन्होंने जंग लड़ी है, 1757 में बंगाल की सरजमीन पर पिलासी के मैदान में उन्हें शहीद कर दिया गया। फिर उनके बाद में 1757 के बाद में उनके बेटे नवाब सिराजुद्दौला ने कमान संभाली और उन्हें भी कई सालों के बाद उन्हें भी शहीद कर दिया गया। फिर 1766 के ऊपर आते हैं। फिर 1766 में मैसूर के हुक्मरान हैदर अली, जिनको टीपू सुल्तान का बाप कहा जाता है, उन्होंने अंग्रेज़ों से बगावत का ये सिलसिला शुरू कर दिया और 1782 में हैदर अली को भी अंग्रेज़ों ने शहीद कर दिया गया। ये मुसलमानों की तारीख है कि इस मुसलमानों ने सबसे पहले, अगर किसी मुसलमान ने ये ऐलान किया था कि मुसलमानों, ए हिंदुस्तान वालों, इन अंग्रेज़ों से ये जंग करना और इनसे लड़ना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ बन गया है। मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने बंगाल की सरजमीन पर खड़े होकर यह ऐलान किया था कि मुसलमानों, ए हिंदुस्तान वालों, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को ग़ुलाम बना दिया है। अब हर भारतीय के ऊपर यह ज़रूरी है कि वो अंग्रेज़ों से मुकाबला करे। फिर 1782 में टीपू सुल्तान ने कमान संभाली, जिसको शेर मैसूर कहा जाता है, जिसको शेर मैसूर कहा जाता है। इनका ये दबदबा था, इनका ये रौब था कि इनके होते हुए अंग्रेज़ों की ये हिम्मत नहीं थी कि वो कोई भी अंग्रेज़ खड़ा होकर ये कह सके कि हमने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है। उन्होंने हमेशा ये कहा करते थे कि शेर की, क्या कहते हैं कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। उन्होंने कमान संभाली और 1799 में उन्हें भी शहीद कर दिया गया। फिर उसके बाद में 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली में ये ऐलान कर दिया कि खल्क खुदा की हुकूमत हमारी। आज हम ये ऐलान करते हैं कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का ग़ुलाम बन चुका है। 1803 के अंदर अंग्रेज़ों ने ये ऐलान किया था। वो भी टीपू सुल्तान की कब्र पर खड़े होकर अंग्रेज़ों ने ये ऐलान किया था। आज हम फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि आज से ये हिंदुस्तान हमारा हो चुका है। तो हमें ज़रूरत है अपनी नौजवान नस्लों को हमारी तारीख़ बताने की। फिर 1803 से 1857 तक कई मुसलमान आए और कई लोगों ने इस जंग को आगे शुरू कर दिया और 1857 के अंदर हमारे देश के गैर मुस्लिमों ने भी मुसलमानों के साथ भाग लिया और इन्होंने मिलजुल कर जो लड़ाई लड़ी, इसको कहते हैं 1857 की लड़ाई, 1857 की क्रांति। अंग्रेज़ मौर्रिख लिखता है, मिस्टर गामजन जिसका नाम है, उन्होंने लिखा है कि 1857 की क्रांति में 3 दिनों के अंदर 1 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था। अंग्रेज़ों ने यह ऐलान, बरतानिया से बिल्कुल फरमान आ गया था
کہ اگر تمہیں ہندوستان پر راج کرنا ہے تو تمہیں سب سے پہلے اس ملک کے اندر داڑھی ٹوپی والوں کو تمہیں ختم کرنا ہوگا، اگر تمہیں ہندوستان کے اوپر اچھی طریقے سے قبضہ کرنا ہے تو تمہیں داڑھی ٹوپی پہننے والے قرآن کریم کو تمہیں ختم کرنا پڑے گا، تب جا کر تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ انگریزوں نے چن چن کر داڑھی ٹوپی والوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا ہے۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر بالا کوٹ کے پہاڑوں تک، انگریز مورخ لکھتا ہے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ کوئی ایسا درخت نہیں تھا کہ جس درخت کے اوپر کسی عالم دین کو نہ لٹکایا گیا ہو۔ اتنے سارے ہزاروں نے، لاکھوں علماء کرام نے اس دیش کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی۔ اس کو اگر یوں کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ مولویوں نے انگریزی تو نہیں سیکھی لیکن انگریزوں کو سبق ضرور سکھا دیا تھا۔ انہی مدرسوں میں پڑھنے والوں نے پھر 1866 کے اندر سہارنپور کی سرزمین پر دارالعلوم دیوبند مدرسے کا انعقاد کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریز اس ملک کے اندر قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، انگریز اس ملک کے اندر مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، انگریز اس ملک کے اندر ہماری داستان تک کو مٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ برطانیہ سے یہ فرمان آ چکا تھا کہ اگر تمہیں ہندوستان پہ راج کرنا ہے تو مسلمانوں کو سب سے پہلے ختم کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کو یہ فکر ہوئی، تب انہوں نے ایک پیڑ کے نیچے مدرسے کی شروعات کی، اور اس میں پڑھنے والے ہر ایک بچے کو یہ جنگ آزادی کے بارے میں اور انگریزوں سے کس طریقے سے لڑنا ہے یہ سکھایا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے ہمیں قرآن کو بچانا ہے، کس طریقے سے ہمیں علماء کرام کو بچانا ہے، ہمارے دین کو بچانا ہے۔ وہاں سے انہوں نے علماء کرام نے شروعات کی تھی۔ انگریز مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ 1857 کی کرانتی 3 دنوں کے اندر تقریباً 1 لاکھ علماء کرام کو انگریزوں نے شہید کر دیا تھا۔ آج کہیں ان کا نام سننے کو ملتا ہے؟ ہماری تاریخ کو چھپایا گیا، ہماری ہسٹری کو بالکل مٹا دیا گیا، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم آپ کو بتائیں، آنے والی نوجوان نسل کو سمجھائیں کہ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ہماری کیا قربانیاں رہی ہیں۔ آج ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آج تمہیں اپنی دیش بھکتی ثابت کرنی پڑے گی، اور ہمیں ملک سے نکالنے کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ ارے ہم تو وہ قوم ہیں جو وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہڈی آتی ہے نا جس کو ہم گوڑیا بولتے ہیں، اس کے اندر جو گودا ہوتا ہے نا، اس گودے کو کس طریقے سے مسلمان چوس چوس کے نکالتا ہے، تو کسی نے یوں لکھا تھا کہ مسلمان اس ہڈی کے اندر گودا تک بھی نہیں چھوڑتا، یہ ملک چھوڑنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ سمجھ گئے نا وہ ہڈی کس کو کہتے ہیں؟ گوڑیا اپن بولتے ہیں، لیا بھائی گوڑیو لیا، کہتے ہیں نا اس ہڈی کے اندر جو مسالہ ہوتا ہے، جس کو اپنی بھاشا میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس کو نکالنے کے لیے نہ جانے کتنی ہم کوششیں کرتے ہیں، اس مسالے کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہندوستان چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ 1857 کی کرانتی میں ہزاروں علماء کرام کو شہید کر دیا گیا۔ مولانا حسین احمد مدنی نے یہ فتویٰ دیا، عالم تھے، مدرسے میں پڑھنے والے تھے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ آج سے انگریز کی فوج میں نوکری کرنا، غلامی کرنا حرام ہو چکا ہے۔ کورٹ میں انہیں پیش کر دیا گیا، جج کے سامنے پیش کیا گیا، تو انگریز نے کہا کہ حسین احمد مدنی، تجھے پتا ہے تو نے کتنا بڑا الزام لگایا ہے، تو نے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ انگریز کی فوج میں داخل ہونا حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی کہتا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور اپنے مرتے دم تک یہ کہتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں نوکری کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ تو جج نے کہا کہ تجھے پتہ ہے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ حسین احمد مدنی نے یہ کہا کہ جب حسین احمد مدنی سہارنپور کی سرزمین سے دیوبند سے چلا تھا، اپنے سر پر کفن ساتھ میں باندھ کر لے آیا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری داستان ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے 200 سال تک لڑائی لڑی ہے، لیکن آج ہماری تاریخ کو مٹایا جاتا ہے، ہماری ہسٹری میں ہمارا نام کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ یہ کمی ہماری ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ 15 اگست اور 26 جنوری کو گاؤں کے اندر بہت بڑا پروگرام رکھا جائے، اور اس پروگرام میں ہمارے علماء اکرام کی اور مسلمانوں کی قربانیوں کو بیان کیا جائے، تاکہ آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اور اس ملک کو گل گلزار بنانے کے لیے
ہمارے علماء اکرام نے اور ہمارے ہندوستان واسیوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ 1857 میں سب نے مل کے لڑائی لڑی ہے، بلکہ اس سے پہلے صرف اور صرف مسلمانوں نے 104 سال تک لڑائی لڑی ہے۔ پھر اس کے بعد میں جلیانوالہ باغ کی بات کرتے ہیں جو امرتسر میں ہے۔ جلیانوالہ باغ کے اندر وہاں پر مسلمانوں نے، پٹھانوں نے یہ اعلان کیا کہ کل انگریزوں کے خلاف دھرنا پردرشن ہوگا۔ تو وہاں پر جو حاکم تھے امرتسر کے، وہ انگریزوں کے غلام تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دے سکتے، اگر آپ نے دھرنا پردرشن کیا جلیانوالہ باغ کے اندر ہے تو ہم ایک ایک بھارتیہ کو ہم گولی سے بھون دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں جو امرتسر کے اندر جو ایس پی تھے وہ مسلمان تھے، محمد علی خان، ہمیں اس سے اجازت لینی پڑے گی۔ اس سے اجازت لینے کے لیے چلے گئے اور کہا کہ آپ کی سربراہی میں کل اگر پردرشن ہوگا تو ان تمام کے تمام پٹھانوں کے سینے کے اوپر گولی چلا دی جائے گی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری شریعت کسی بے گناہ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، اسی لیے میں انگریزوں کی اس غلامی سے میں آزاد ہو سکتا ہوں، میں اپنی نوکری کا بلیدان دے سکتا ہوں، لیکن میں اپنے ایک آرڈر پر مسلمانوں کا قتل برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی دھرنا پردرشن ہوا، 1100 پٹھانوں کے سینے کے اوپر گولیاں چلی تھی، اور انگریز مورخ یہ بھی لکھتا ہے کہ جب ان کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا 1100 مسلمانوں میں سے کسی بھی ایک بھی مسلمان کے پیٹھ پر گولی نہیں چلی تھی۔ تو یہ ہماری تاریخ بیان کرتی ہے، چیخ چیخ کر ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مسلمانوں، اس دیش کو آزاد کرانے میں ہمارا بہت بڑا یوگدان رہا ہے، لیکن ہماری تاریخ کو مٹایا جاتا ہے، ہماری تاریخ کو بھلا دیا گیا، ہسٹری میں ہمارا نام غائب کر دیا گیا۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس منبر پر بیٹھ کر آپ کو بتائیں کہ مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہم دیش کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں۔ ہمارے باپ دادا کو بھی انگریزوں نے پریشان کیا اور انہیں بھی یہ کہا کہ تمہیں دیش سے باہر کر دیا جائے گا، وہ بھی اپنے حق کی لڑائی لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ہم بھی یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم بھی اپنے حق کے لیے لڑیں گے اور مریں گے، اور اسی ہندوستان کی مٹی کو چوم کر آخری وطن اور آخری کا انجام تک پہنچ جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس جنگ آزادی میں، بلکہ 200 سال کی لمبی لڑائی میں مسلمانوں نے کتنا اہم رول ادا کیا ہے، خاص کر علماء اکرام نے۔ انگریزوں نے تبھی تو کہا تھا کہ اگر تمہیں ہندوستان پر راج کرنا ہوگا تو سب سے پہلے تمہیں داڑھی ٹوپی والوں کو ختم کرنا ہوگا، اگر تم نے ہندوستان میں اگر راج کرنا ہے تو سب سے پہلے تمہیں قرآن کو ختم کرنا ہوگا۔ تب مسلمانوں نے اپنے ہوشیاری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے ایک مدرسے کا انعقاد کیا تاکہ اس مدرسے کے ذریعے ہمارے دین کو بچایا جائے، ہماری شریعت کو بچایا جائے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، اگر ہسٹری کو پڑھیں گے تو اتنے سارے لوگوں کا نام ہے، پڑھتے پڑھتے ہم تک جائیں گے، لیکن مسلمانوں کی جو جنگ آزادی میں جو رول ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن آج ہمیں بہت کم سننے کو ملتا ہے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر 15 اگست اور 26 جنوری کو، کتنا بڑا ہمارا گاؤں ہے، ایک کمیٹی بنے اور اس کے اندر، اس کمیٹی کے ماتحت گاؤں کے اندر بڑا سا جلسہ ہونا چاہیے، اس جلسے کے اندر خطاب ہونا چاہیے اور خطاب کرنے والے مسلمانوں کی قربانیوں کو لوگوں کو بتائیں، تبھی جا کے ہمارے آنے والی نسل کو پتہ چلے گا کہ ہمارے باپ دادا نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ورنہ جس طریقے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے 70 سالوں سے مسلمانوں کی تاریخ مٹانے کی، مسلمانوں کی شناخت مٹانے کی، آگے بھی یہی سلسلہ چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا، ہمارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان اس جنگ آزادی میں بھی شریک تھے، کوئی یہ نہیں کہے گا۔ اسی لیے جب ہم اپنے نوجوانوں کو یہ بتائیں گے تو وہ سینہ ٹھوک کر یہ کہیں گے کہ جس طریقے سے تم نے اس جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا، ہمارے باپ داداؤں نے بھی اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، ورنہ ہمارے نوجوان نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے کوشش کریں
محنت کریں، جد و جہد کریں اور اس تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے، گلے گلزار بنانے کے لیے، اس دیش کو سونے کی چڑیا بنانے کے لیے مسلمانوں نے سب سے اہم رول ادا کیا ہے۔